کہ اسلام میں مساجد کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا پتہ اسلام کو پڑھ کر، اسلام کا مطالعہ کر کر کے غیروں کو ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں بہت سے افراد کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اس کا مقام معلوم نہیں ہے۔ مسجد کیا ہے، مسجد کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد کا مقام کیا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جس خطے میں مسجد ہوتی ہے، زمین کا ساری زمین اللہ نے بنائی، مگر ہر زمین جو ہے، ہر زمین اس بات کے لیے بے چین ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے جس خطے پر مسجد بنتی ہے نا، وہ شہر کے سب سے محبوب ترین علاقہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کی نظر میں مسجدوں کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں کو مسجدیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ جیسے زمین والے چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں نا، ویسے زمین میں اگر کوئی چیز انہیں نورانی نظر آتی ہے، چمک والی نظر آتی ہے فرشتوں کو، تو وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت گاہ کو، جہاں اس کی عبادت کے لیے کیا ہے گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے، جگہ بنائی جا رہی ہے، اس کو اتنا مقام کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، ادب و احترام کا مقام ہے، تعظیم کا مقام ہے، اور مسلمانوں کو پابند کیا گیا۔ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے ساری زمین کو پیغمبر اسلام کے لیے سجدگاہ بنا دیا، ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، یعنی زمین میں آپ کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے آپ کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، اور جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کے مالک کی آپ کو اجازت ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ زمین کے جس حصے میں بھی آپ نماز پڑھیں گے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خصوصیت عطا فرمائی، آقا فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 5 خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے دی، اگلے پیغمبروں کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک خصوصیت آقا نے فرمایا، جعلت لی الارض مساجدہ، میرے لیے کیا ہے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی، ساری زمین کو۔ یعنی آپ اگلے زمانے میں پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے ایک جگہ مقرر کرتے تھے، اور وہ کہاں بھی رہیں، عبادت کا جب وقت ہوا تو وہیں آ کے انہیں عبادت کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کر دی، ساری زمین کو عبادت کے قابل بنا دیا۔ اب وہ کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک قاعدہ مقرر کیا۔ کیا قاعدہ مقرر کیا آپ صاحب؟ 5 وقت اذان دی جائے اور لوگوں کو کیا ہے مسجد کی طرف بلایا جائے۔ حالانکہ آپ فرض نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز جو ہے اگر دکان میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی آپ کی نماز، کسی بھی پاکیزہ جگہ پڑھے آپ نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو پابند کیا گیا کہ دن میں 5 وقت کیا ہے آپ پابندی کے ساتھ لازمی طور پر آپ کیا ہے اللہ کے گھر کو پہنچے، اور پہنچ کر کیا ہے وہاں عبادت کریں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے گھر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن برکت اور فضیلت ہے نا، وہی عبادت آپ آ کر اللہ کے گھر میں کرتے ہیں تو دگنی ملتی ہے، دگنی ملتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر وہی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 25 درجے، ایک روایت کے مطابق 27 درجے کیا ہے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز فجر کی گھر میں پڑھ رہے ہیں، نماز ہو گئی آپ کے ذمے فرض ادا ہو گیا، آپ کے ذمے ایک واجب ترک ہوا اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفیہ کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کیا ہے جماعت کے ساتھ مرد کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، اور صاحبین کے پاس سنت مؤکدہ ہے، ہر صورت میں ہے نا تاکید ہے اس میں، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی عذر شرعی ہے تو معاف ہے، اگر عذر شرعی نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ اگر نماز تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی وہی نماز آپ آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس 2 کو آپ 27 سے انٹو کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کو کیا ہے تقریباً 54 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔
54 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ برکت ہے۔